السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل المدینہ الیکٹرک سروس اور میں حاضر ہوں محمد شہد۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو آج کی جو ویڈیوز ہماری ہے وہ ایک الیکٹرک کے متعلق ہے کہ جو یہ پرندے ہوتے ہیں، یہ جب تاروں پر بیٹھتے ہیں، الیکٹرک کھمبوں کے اوپر جو وائرز لگی ہوتی ہیں جن کے تھرو ہمارے پاس بجلی آتی ہے، جب اس پر بیٹھتے ہیں تو ان کو وائر شوکس کیوں نہیں لگتا، وہ مرتے کیوں نہیں ہیں، کیوں ان کو کچھ نہیں ہوتا؟ تو یہی کانسیپٹ جو ہے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ جب وہ کسی پرندے کو تار پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی خیال اور یہی کانسیپٹ آتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ان کو الیکٹرک شاک لگتا اور کیوں نہیں مرتے، کہ کیا وجہ ہے۔ تو یہ دوستو اسی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک سب سے پہلے بآسانی پہنچ سکے۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے سرکٹ جو ہے ایک الیکٹرک کا جو سرکٹ ہوتا ہے، کرنٹ کا سرکٹ جو ہوتا ہے وہ مکمل کرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد الیکٹرک سرکٹ، کرنٹ سرکٹ کے بارے میں ایک ویڈیو میری یوٹیوب پر، اسی یوٹیوب چینل پر آئے گی، وہ آپ دیکھیے گا۔ آپ اسی لیے کہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، وہ مکمل کرنا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی ہمارے پاس کسی چیز کو چلانے کے لیے، یعنی کہ بلب ہو گیا، کوئی بٹن وغیرہ ہو گیا، کوئی پنکھا ہو گیا، کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے دو تاروں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نیوٹرل اور ایک فیس۔ جب تک ان میں سرکٹ پورا نہیں ہوگا کوئی بھی چیز نہیں چلے گی۔ اگر آپ کسی پنکھے کو یا کسی بلب کو اکیلا ہی نیوٹرل دیں گے تو وہ نہیں جلے گا۔ اگر اس کو دونوں آپ وائرز دیں گے، نیوٹرل اور فیس، یعنی کہ اگر آپ سرکٹ مکمل کریں گے تو پھر وہ جا کر جلے گا، اس کے علاوہ نہیں جلے گا۔ اگر آپ اس کو نیوٹرل دیں تو فیس نہ دیں تو بلب آن نہیں ہوگا، نیوٹرل دیں تو فیس نہ دیں پھر بھی بلب آن نہیں ہوگا۔ تو سرکٹ مکمل ہونا لازمی ہے۔ اسی وجہ سے جو بھی پرندہ کسی وائرز پر بیٹھا ہوتا ہے، جو ہماری وائرز اوپر لگی ہوتی ہے کھمبوں پر، جن کی وجہ سے ہمارے پاس بجلی آتی ہے، جن کے تھرو اگر ان پر کوئی پرندہ بیٹھ جائے تو ان کو شوق اس لیے نہیں لگتا۔ اگر مثال کے طور پر دوستو شور بہت ہے، تھوڑا ایڈجسٹ کر لیجئے گا، مہربانی ہوگی۔ تو آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے ہی کوئی پرندہ بیٹھتا ہے تو اس کو شوق نہیں لگتا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یا نیوٹرل پر بیٹھتا ہے یا فیس پر بیٹھتا ہے۔ جب ایک سرکٹ مکمل نہیں ہوگا تو اس کے اندر سے کرنٹ جو ہے نہیں گزرتا۔ اسی طریقے سے یعنی کہ جیسے کوئی بڑا پرندہ ہو گیا، کوا ہو گیا، عقاب ہو گیا، چیل وغیرہ، ایسی چیزیں جب کسی تار پر بیٹھتی ہیں تو بڑے ہونے کی وجہ سے ان کی چونچ یا ان کی دمب جو ہے جیسے ہی دوسری تار کو ٹچ ہوتی ہے وہ اسی وقت مر کر نیچے گر جاتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی دم یا چونچ وغیرہ کسی دوسری تار کو ٹچ ہوتی ہے وہ اسی وقت مر کر نیچے گر جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ان کا سرکٹ مکمل ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی انسان تاروں پر کام کرتا ہے تو اگر اس انسان کی کوئی بھی چیز یا ہاتھ یا پاؤں، کوئی بھی جگہ کسی دوسری تار کو ٹچ ہو جائے تو وہ انسان اسی وقت مر کر نیچے گر جاتا ہے۔ ایسے ہی جس علاقے میں بندر وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بندر جو ہیں ان کی دم بڑی ہونے کی وجہ سے وہ تاروں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی دم بڑی ہونے کی وجہ سے جیسے ان کی دم نیچے لگتی ہے اس دوسری وائرز کے ساتھ یا تیسری کسی بھی وائرز کے ساتھ، تو وہ سرکٹ جیسے ہی مکمل ہوتا ہے اسی وقت وہ بندر مر کر نیچے گر جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ہے کنسیپٹ ہے جو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کس وجہ سے پرندوں کو کسی بھی چیز کو تار پر بیٹھے کسی بھی پرندے کو کرنٹ کیوں نہیں لگتا۔ ایک میں اپنی مثال دوں، تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہی جو بارش آئی تو بارش کے ہماری ایک تار جو مین تار آ رہی ہے وہ ایک جگہ سے تھوڑی سی لنگی تھی، یعنی کہ اوپر تھوڑی سی پی وی سی اس کے اوپر سے اترا ہوا تھا۔ جیسے ہی ایک پرندہ آیا اور اس جگہ پر جیسے ہی بیٹھا تو اس کو اسی وقت الیکٹرک شاک لگا اور اسی وقت فوراً وہ مر کر نیچے گر گیا۔ فوراً وہ پرندہ مر کر نیچے گرے گا اور اس کی لاش جو ہے نیچے آ کر گر گئی۔
تو یہی کنسیپٹ ہے جو میں آپ کو کلیئر کرنے والا ہوں۔ تو یہ ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں نا، پاؤں، تو ان کے پاؤں جو ہے ایک ایسی ہائی ریزسٹنس کے ساتھ بنے ہوتے ہیں، ایسی جلد ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی کسی وائرس پر بیٹھتے ہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی الیکٹرک وائر نہیں لگتی۔ جو ہماری کرنٹ کی جو یہ وائرز گزر رہی ہوتی ہیں یہ لو ریزسٹنس ہوتی ہے، اور جو پرندے کی پاؤں کی جلد ہوتی ہے وہ ہائی ریزسٹنس ہوتی ہے۔ تو یہ لو ریزسٹنس اور ہائی ریزسٹنس اسی وجہ سے یہ آپس میں نہیں ملتے جلتے، اسی وجہ سے اس کو شاک نہیں لگتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر کنسیپٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہے تو یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں کے اندر شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں ایسی مزید الیکٹرک ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی نیو ویڈیو الیکٹرک اپلوڈ کروں وہ آپ تک سب سے پہلے بآسانی پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ آگے الیکٹرک ویڈیو آپ تک ملتی رہیں گی۔ تو تب تک دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔